Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر البر ممبئی کی جانب سے منعقد ہونے والے سلسلہ واری پروگرام تحفہ رمضان میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک کے جدید فضائل و مسائل سے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش ہوئی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سحری کے آداب اور احکام کیا ہیں۔ سحری یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ رمضان کے اندر ایک آدمی جو روزہ رکھنا چاہتا ہے اس شخص کے لیے سحری کھانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ بہت ساری روایتوں کے اندر، حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی نے سحری کرنے والے، سحری کے کھانے، سحری کے وقت کی فضیلت اور اہمیت کو ذکر کیا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تسحروا فإن فی السحور برکہ، اے لوگو تم سحری کیا کرو، سحری کھایا کرو، اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ تو گویا ایک آدمی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ایک آدمی بغیر سحری کھائے روزہ رکھ سکتا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کی ترغیب دی ہے، یہ آپ کی سنت ہے، تو ایک مسلمان کو اسے سنت سمجھ کر کے ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس چیز کو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے نبی نے چونکہ سحری کھائی ہے اور آپ نے کھانے کا حکم دیا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے مجھے بلایا الی السحور، سحری کھانے کے لیے، فی رمضان کے اندر، فقال ہلم الی الغداء المبارک، تم جو ہے اس مبارک کھانے کی طرف آؤ۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے سحری کے کھانے کو بابرکت کھانا قرار دیا، مبارک کھانا قرار دیا، اور اس کے ذریعہ سے اللہ کے نبی نے ترغیب دی کہ گویا سحری کھانا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایک امتی کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنا یہ ہمارے لیے سعادت مندی کا باعث اور ذریعہ ہے۔ سحری کس کو کہتے ہیں؟ ہوا اسم ما یتسحر بہ من الطعام والشراب، آدمی طلوع فجر سے پہلے سحر کے وقت میں جو کھاتا ہے، جو پیتا ہے، اس چیز کو سحری کہا جاتا ہے، جیسا کہ صاحب تحفہ نے اس کی یہ تعریف بیان کی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں مذکورہ حدیث میں برکت کا معنی سنت پر عمل کرتے ہوئے سحری کھانے میں اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ میں بغیر سحری کے روزہ رکھ سکتا ہوں، بلکہ نبی کی سنت کو اختیار کرنا اصل ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھنا اور جاننا چاہیے کہ سحری ایک مبارک عمل ہے، ایک روزہ دار اس کے ذریعہ سے تقویت حاصل کرتا ہے، قوت حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر اس سے اس کو قوت ملتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہترین عمل ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں ایک شخص، صحابہ کرام میں سے ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یتسحر، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس وقت جب آپ سحری تناول فرما رہے تھے، سحری کھا رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا انہا برکۃ اعطاکم اللہ ایاہا فلا تدعوہ، یہ برکت ہے، یہ برکت ہے سحری، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس چیز کو عنایت کیا ہے، تو اس لیے تم سحری کھانا مت چھوڑا کرو۔ یہ سنن النسائی کی صحیح درجے کی روایت ہے۔
تو آپ اس حدیث سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دیا ہے کہ سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے۔ اسی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب و برکت السحور من غیر ایجاب، سحری کی برکت کا باب اس بارے میں کہ سحری کھانے میں برکت ہے، لیکن سحری کھانا واجب نہیں ہے، سحری کھانا فرض نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں اجمع العلماء علی استحبابہ وانہ لیس بواجب، کہ سحری کھانا یہ ایک مستحب عمل ہے، مسنون عمل ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے سحری نہیں کھائی ہے اور نیت اگر اس نے کر لیا ہے روزہ رکھنے کی، تب بھی اس آدمی کا روزہ بلا کسی کراہت کے جائز اور درست ہوگا، اس آدمی کے روزے پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ چیز ہمیں سمجھنا اور جاننا چاہیے، بلکہ یہ سمجھیے کہ سحری کا وقت کیا ہے۔ یکون وقت السحور من بدایت ثلث اللیل الآخر، رات کا آخری پہر، رات کا آخری حصہ ثلث اللیل، یہ اصل میں سحری کا وقت ہے طلوع فجر تک۔ طلوع فجر، جب فجر کی اذان ہوتی ہے اس وقت تک آدمی سحری کھا سکتا ہے، اور سحری کو آخر وقت میں کھانا یہ افضل ترین عمل ہے، سحری کو مؤخر کرنا یہ افضل ترین عمل ہے۔ اور سحری کی حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے اہل کتاب کی مخالفت کی جاتی ہے۔ جیسے بہت سارے اعمال ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہودیوں کے طرز عمل سے، عیسائیوں کے طریقے سے، مجوسیوں کے طرز زندگی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے اور اس کی مخالفت اختیار کرنے کی اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ان کا کفریہ اور شرکیہ عمل اختیار نہ کیا جائے۔ تو یہاں بھی ہم سحری جو کھاتے ہیں تو یہ سحری مسلمانوں کا عمل ہے، ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ اہل کتاب بھی روزہ رکھتے ہیں، یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ سحری نہیں کھاتے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق یہ ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں اور اہل کتاب سحری نہیں کرتے۔ تو یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ سحری کی مشروعیت کی حکمت اور سحری کھانے میں جو حکمت موجود ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اہل کتاب کی مخالفت، اور دوسری چیز یہ کہ اس کے ذریعہ سے ہمیں قوت ملتی ہے اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی بندگی پر، کہ ایک آدمی جب سحری کھا لیتا ہے تو اس کے ذریعہ سے سحری کھانے والے کے لیے ایک آدمی بہت سارے اس وقت اٹھ کر کے بہت سارے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ سحر کے وقت کی دعا، سحر کے وقت کی عبادت، سحر کے وقت کی توبہ و استغفار، یہ بڑی ہی مقبولیت کا وقت ہے، اور اس وقت میں بندہ اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کر سکتا ہے، اللہ کی رحمتوں کو طلب کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سحری کے اس عمل کے ذریعہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس سنت کو ایک آدمی اختیار کرتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جس میں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سحری کو کھاتے ہیں، اور سحری کے ذریعہ سے تقویت حاصل کرتے ہیں، اور سحری کے ذریعہ سے ہم اہل کتاب کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں سحری کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے ایک مسنون اور بہترین عمل ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بات بھی جاننا چاہیے کہ ایک گھونٹ پانی یا دودھ پی لینے سے بھی سحری کا اجر و ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ سحری کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی مکمل طور پر پیٹ بھر کر کے کھانا کھائے، خوراک استعمال کرے، تب جا کر کے اس کو سحری کا اجر ملے گا، نہیں، بلکہ سحری کے وقت آدمی اگر بیدار ہو گیا، اس نے چند گھونٹ دودھ پی لیے، چند کھجوریں کھا لیا، چند گھونٹ پانی پی لیے، تو اس سے سحری کا اجر و ثواب اسے حاصل ہو جاتا ہے۔
جیسا کہ آپ دیکھیں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السحور اکلہ برکہ، سحری کھانے میں برکت ہے، فلا تدعوہ، تو تم اسے چھوڑا مت کرو، ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء، اگر تم میں کا کوئی آدمی ایک گھونٹ پانی بھی پی لے تو سحری کا اجر و ثواب اسے مل جاتا ہے۔ فإن اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، اللہ رحم نازل کرتا ہے اور فرشتے اس کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا عمل ہے کہ اس کے ذریعہ سے سحری کرنے والا اس قدر اللہ کی رحمتوں کا، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے۔ اسی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں سب سے بہترین سحری کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی سب سے بہترین سحری یہ کھجور ہے۔ ایک آدمی اگر سحری میں کھجور کو استعمال کرتا ہے تو جس کو اللہ کے نبی نے بہترین اور عمدہ ترین سحری قرار دیا ہے۔ اور جدید طبی لحاظ سے ہم دیکھیں کھجور میں ایسے وٹامن پائے جاتے ہیں جو قوت بخشتے ہیں، اور اس کے ذریعہ سے ایک آدمی ایک بہت ہی مقوی غذا ہے، اور اس کے ذریعہ سے ایک آدمی جب بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے تو اس کے ذریعہ سے وہ سحری دیر تک اسے قوت بخشنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائیوں ایک اہم ترین مسئلہ کہ ایک آدمی اگر سحری کھانے کے لیے اٹھا، بیدار ہوا، لیکن اتفاق سے اس نے ابھی چند لقمے ہی کھائے، یا ابھی برتن ہی ہاتھ میں لیا، یا ابھی کھانے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ اذان فجر ہونے لگی، تو ایسے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس تعلق سے ہمارے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ کیا ہم اس پلیٹ سے مکمل طور پر وہ چیز تناول کر لیں، کھا پی لیں، یا اذان کی آواز سنتے ہی ہم اپنے کھانے پینے کو ترک کر دیں اور چھوڑ دیں؟ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، اس بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ دیکھیے شرعی لحاظ سے جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے جو رخصت دی ہے کھانے اور پینے کی وہ طلوع فجر تک رخصت دی ہے۔ اصل چیز ہے فجر کا طلوع ہونا، اذان اصل نہیں ہے۔ اذان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آج بھی سماج کے اندر مؤذن دو طرح کے ہوتے ہیں، اور دو مؤذن متعین ہوتے تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں۔ ایک مؤذن، پہلا مؤذن جو بلال، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وَكَانَ يُؤَذِّنُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فجر کے طلوع ہونے سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیا کرتے تھے، جس کا مقصد لوگ بیدار ہو جائیں، لوگ جان جائیں کہ ابھی سحری کھانے کا وقت ہو گیا ہے اور سحری تناول کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد جب فجر طلوع ہو جاتی تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو ایک نابینا صحابی تھے، کان یؤذن بعد طلوع الفجر الثانی، فجر ثانی کے بعد، طلوع فجر ثانی کے بعد وہ اذان دیتے تھے، اور حضرت بلال کی اذان ایقاظ کے لیے، جگانے کے لیے ہوتی، اور لوگوں کو روک دینے کے لیے حضرت ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی اذان ہوتی تھی۔ جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان کو جب لوگ سنتے تو کھانے پینے اور دیگر چیزوں سے وہ رک جایا کرتے تھے۔ تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دو مؤذن ہوتے تھے۔ اب اگر مؤذن نے اذان دی ہے اور ابھی طلوع فجر نہیں ہوئی، فجر ابھی طلوع نہیں ہوئی ہے، تو آدمی کھائے پیے، لیکن جب فجر طلوع ہو جانے کے بعد جو اذان ہوتی ہے نماز فجر کے لیے، تو آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک لقمہ بھی آدمی طلوع فجر کے بعد، ایک گھونٹ پانی، ایک لقمہ بھی آدمی منہ کے اندر ڈالے، کیونکہ یہ انتہائی وقت ہے، اور انتہائی وقت کے اندر جو ہے آدمی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس معاملے میں جو ہے فجر کا طلوع ہونا اصل ہے، اور ایک آدمی اگر
طلوع فجر کے بعد ایک گھونٹ پانی پیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ البتہ اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ، ایک آدمی اگر فجر کی اذان سنتا اور اس کے ہاتھ میں برتن ہے تو وہ نہ رکھے یہاں تک کہ اپنی ضرورت کو اس سے پوری کر لے۔ تو یہ روایت سنن ابی داؤد کی حسن درجے کی روایت ہے، صحیح درجے کی روایت ہے، لیکن یہاں بھی مراد وہی ہے جیسا کہ جمہور علماء کرام نے لیا ہے، کہ جیسا ہمارے یہاں آپ دیکھیں سماج کے اندر کچھ مؤذن ایسے ہوتے ہیں جو 10 منٹ پہلے ہی اذان دے کر کے 10 منٹ پہلے ہی دعا پڑھا کر کے لوگوں کو منع کر دیتے ہیں کہ اب تم سحری نہیں کھا سکتے، لیکن اذان 5 منٹ کے بعد، 7 منٹ کے بعد، 10 منٹ کے بعد اذان دیتے ہیں، اور پہلے ہی 5-7 منٹ پہلے ہی دعا پڑھا کر کے ختم سحر کا اعلان کر دیتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ایسے اعلان کا، ایسی دعا کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر فجر طلوع نہیں ہوئی ہے تو ایک آدمی سحری کر سکتا ہے، سحری کھا سکتا ہے۔ اصل چیز ہے طلوع فجر۔ ہمارے یہاں عموماً جو مؤذن اذان دیتے ہیں، آج کے جدید دور میں گھڑی کے ذریعہ سے منٹ سیکنڈ کا پورا اعتبار ہوتا ہے اور پورے اعداد و شمار ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے یہاں جو مؤذن اذان دیتا ہے وہ فجر کے طلوع ہو جانے کے بعد دیتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اذان سننے کے بعد آدمی کا اپنے پلیٹ سے کھاتے رہنا یا اذان سننے کے بعد آدمی کا کوئی چیز پینا اور کھانا یہ قطعا ممنوع عمل ہے۔ حتیٰ کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے یہ چیز ذکر کیا ہے کہ اگر ایک آدمی اس طریقے سے طلوع فجر کا علم ہو جانے کے بعد اگر ایک گھونٹ پانی بھی پیتا ہے تو اس کا روزہ باطل قرار پائے گا۔ تو اس حیثیت سے میرے بھائیوں ہمیں جاننا چاہیے کہ سحری کے معاملے میں ہمیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے۔ ایسے ہی سحری کے معاملے میں ہمیں جو ہے یہ بالکل آخری وقت میں تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الی الصلاۃ، حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ سحری کی اور پھر سحری کے فوراً بعد ہم اٹھے اور نماز کے لیے چلے گئے۔ کہتے ہیں کم کانا بین الاذان والسحور، سحری اور اذان کے درمیان کتنا وقت ہوتا تھا؟ تو کہتے قدر 50 آیہ، 50 آیت کی تلاوت کے برابر وقت ہوتا تھا۔ یہ معمولی سا وقت ہے، یعنی اخیر وقت کے اندر جو ہے سحری کرنا یہ مستحب اور مسنون عمل ہے۔ تو سحری کے یہ بنیادی احکام و آداب ہے جسے ہمیں اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام ہمارے اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ العزیز مزید گفتگو اگلی مجلس کے اندر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, Ramadan, Ramadan.